کہ جتنی ہی شخصیت بڑی ہوتی ہے اس کے آنے سے پہلے اس کا انتظار، اس کے چرچے اور تیاریاں بھی اس کی شان کے مطابق ہوتی ہیں۔ تو اللہ پاک کے مخلوق میں سب سے عظیم ہستی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارات انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی علامات اور نشانیاں اور کئی غیبی واقعات ظاہر ہو رہے تھے، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان ظاہر ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے چند واقعات گزشتہ جمعہ عرض کیے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے منت مانی ہوئی تھی جب اللہ نے ان کو پہلا بیٹا عطا کیا کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے عطا کر دیے تو میں ان میں سے ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کروں گا۔ جب اللہ نے 10 بیٹے دے دیے تو خواب میں حکم ہوا عبد المطلب کو کہ عبد المطلب اپنا خواب، اپنی نظر پوری کرو، منت پوری کرو۔ تو عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کو بتایا یہ میری منت تھی اور اب مجھے خواب کے ذریعے اس کا حکم دیا جا رہا ہے، تو اب بتاؤ تم میں سے کون تیار ہے کہ میں اس کو اللہ کے نام پر ذبح کروں؟ تو سب بیٹوں نے کہا جی ہم میں سے ہر ایک تیار ہے، آپ جس کو منتخب کر لیں، ہمیں کوئی انکار نہیں۔ قرآن اندازی ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا نام نکلا، لیکن پورا خاندان اور قریش سب جمع ہو گئے عبد المطلب کو روکنے پر، اور پھر مشورہ یہ طے ہوا کہ انسان کی جگہ اس کی دیت دے دی جائے، اور اس وقت دیت کا رواج 10 اونٹ تھا، ایک طرف 10 اونٹ اور دوسری طرف عبداللہ کا نام لکھ کر قرآن اندازی کی گئی تو عبداللہ کا نام نکلا۔ پھر اونٹ بڑھا کر 20 کر دیے گئے، 20 اونٹ اور عبداللہ کا قرآن اندازی کی گئی تو عبداللہ کا نام نکلا۔ 90 تک یہی ہوتا رہا، اور جب 100 اونٹ اور عبداللہ کا نام قرآن اندازی میں ڈالا تو اب 100 اونٹوں کا نام نکلا۔ تو اس طرح سے 100 اونٹ ذبح کیے اور حضرت عبداللہ کی جان بچ گئی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی تیاری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اگر بچپن میں شادی سے پہلے ہی ذبح ہو جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیدا ہوتے؟ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات تھیں اور آپ کی تیاری تھی کہ آپ کے والد ماجد کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو شادی کے لیے مدینہ منورہ لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال اور اوپر خاندان کا بھی وہاں رشتہ داری کا تعلق تھا۔ تو راستے میں ایک یہودی خاتون کے پاس سے گزر ہوا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو دیکھ کر کہنے لگی کہ اس نوجوان کی شادی مجھ سے ہو جائے۔ وہ یہودی خاتون شادی کی کوشش میں لگ گئی، لیکن چونکہ وہاں اس سے کوئی تعلق، رشتہ داری تعارف نہیں تھا، جہاں رشتہ کرنا چاہتے تھے عبد المطلب وہاں لے گئے اور وہاں شادی ہوئی، رخصتی ہوئی، 3 دن وہاں قیام ہوا۔ 3 دن کے بعد جب دوبارہ اس یہودی عورت کے پاس سے گزرے تو اس یہودی عورت نے پھر حقیقت بتائی کہ یہ جو نوجوان تھا اس کی پیشانی میں ایک نور تھا، اور وہ نور بتا رہا تھا کہ اس سے ایک عظیم بچہ آگے جنم دینے والا ہے، اور میں یہ چاہتی تھی کہ اس بچے کی خوش قسمت ماں میں بن جاؤں، سعادت ماں میں بن جاؤں، لیکن وہ میری قسمت میں نہیں تھا۔ وہ جس کی قسمت میں تھا وہ چلا گیا ہے، آج اس کی پیشانی میں وہ نور نظر نہیں آ رہا۔ وہ بچہ اپنے باپ کی پشت سے اپنے ماں کے رحم میں منتقل ہو چکا ہے۔ تو اس نے کہا میں کوئی بدکارہ نہیں تھی کہ میں اس کو بدکاری کی وجہ سے دعوت دے رہی تھی، میں اس
سعادت مند بیٹے کی ماں بننا کی خواہش مند تھی، لیکن وہ میری قسمت میں نہیں تھا، میرے مقدر میں نہیں تھا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی تیاریاں ہیں اور بشارتیں ہیں جو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ظاہر فرمائیں۔ حضرت آمنہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ، بچہ جب ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو ماں کو کافی تکلیف ہوتی ہے، خاص طور پر جب پہلا بچہ ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے تو ایک ہی صاحبزادہ، ایک ہی بیٹا جنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی بہن ہے، اس کے بعد والد کی وفات ہو گئی، تو پہلا حمل عورت کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے ذرا برابر تکلیف محسوس نہیں ہوئی، جو عورت کو عام طور پر اس بچے کے پیٹ میں ہونے کی وجہ سے تکلیفیں ہوتی ہیں، بلکہ مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ میرے پیٹ میں کوئی بچہ بھی ہے یا نہیں۔ اور میں عجیب عجیب خواب دیکھتی تھی، اچھے اچھے، اور آوازیں سنتی تھیں، سلام سنتی تھی، کبھی پتھروں کے کبھی درختوں کے، کہ آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے پیٹ میں ایک حسین خوب سعادت مند بیٹا ہے۔ کنویں پر پانی لینے کے لیے جاتی، ڈول کھینچنے ہوتے تھے زمزم کے، تو وہ گہرا پانی تھا اور مشقت کے ذریعے سے کھینچا جاتا تھا، لیکن جو ہی میں کنویں پر جاتی تو وہ پانی خود ہی اوپر اٹھ کر کنارے پر یوں آ جاتا کہ میں آسانی سے رسی ڈول کے بغیر ہی گھڑا بھر لیتے۔ کبھی درخت میرے لیے سایہ کر رہے ہیں، کبھی پتھر میرے لیے نرم ہو رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں ہیں تو حضرت آمنہ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا کو معمولی عام بچوں جیسا بیٹا نہیں ہے، یہ اللہ کی وہ خاص مبارک نشانی ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہاں زمزم کا کنواں یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس ظاہر ہوا تھا، جب یہاں آ کر اسماعیل علیہ السلام کو آباد کیا گیا ان کی والدہ کے ساتھ، اور تڑپے پیاس سے ایڑیاں ماری تو اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری کیا۔ جرہم قبیلہ یمن سے آتا ہوا راستے میں یہاں آباد ہو گیا، اور یہاں ایک شہر آباد ہو گیا، اور اس میں پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، اور ان سے جو آگے نسل چلی وہ اسماعیلی اور جرہم کے لوگ کچھ عرصے کے بعد آپس میں ان کی چپکلشیں چلنے لگیں، لڑائیاں ہونے لگیں، اور کچھ عرصے کے بعد اس جرہم قبیلے والوں نے طاقتور ہونے کی وجہ سے بنو اسماعیل کو مکہ شہر سے نکال دیا۔ یہ مکہ شہر سے آس پاس ادھر ادھر آباد ہو گئے، لیکن اللہ نے پھر ان کو قوت قدرت دی اور انہوں نے جرہم والوں پر حملہ کیا اور جرہم والوں کو مکہ سے نکالا اور خود دوبارہ مکے پر بنو اسماعیل قابض ہو گئے۔ جرہم والے جب مکہ سے جانے لگے تو وہ ایک شرارت کر گئے کہ زمزم کے کنویں کو مٹی کے ذریعے بند کر گئے کہ وہ کنواں ہے ہی نہیں، جیسے پانی ہی نہیں ہے۔ کنویں کا منہ بند کر دیا، مٹی ڈال دی، اور بیت اللہ کے اندر جو تحفے نذرانے لوگ باہر کے حاجی آ کر رکھتے تھے وہ بھی اسی کے اندر دفن کر دیے۔ اور یا شرارت مقصود تھی یا یہ نیت تھی کہ اللہ ہمیں پھر طاقت دے گا تو ہم دوبارہ اس شہر پر قبضہ کریں گے تو یہ خزانے خود نکالیں گے۔ تو بہرحال وہ اس وقت سے زمزم کا کنواں مٹی کے اندر مدفون ہے، اور مکے میں اور کوئی کنووں کا انتظام ہو گیا جس کی وجہ سے کسی کو اس طرف توجہ نہ گئی کہ زمزم کا ایک کنواں ہوتا تھا وہ کہاں ختم ہو گیا ہے، اور وہ کنواں اسی طرح سے بند رہا۔ حضرت عبد المطلب جب مکے کے سردار تھے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، تو حتیم کے اندر سوئے ہوئے ہیں، اور خواب میں کوئی کہتا ہے زمزم کا نام لے کر کہ اس مبارک جگہ کو کھودو۔ وہ مبارک جگہ کون سی ہے سمجھ نہ آئی، پوچھا، حکم دینے والے سے پوچھا وہ کیا ہے مبارک جگہ، وہ چلا گیا
دوسرے دن پھر خواب آیا کہ اس برکت والی جگہ کو کھودو۔ پھر نہ سمجھ آئی، اس سے پوچھا کہ وہ برکت والی جگہ کیا ہے، وہ چلا گیا۔ تیسری رات پھر آیا اور اس نے کہا زمزم کو کھودو۔ یہ زمزم کیا ہے؟ انہوں نے سوال کیا، اس لیے کہ ان کی تو کئی اوپر باپ دادا پر دادا سے کئی نسلوں سے وہ زمزم بند تھا۔ عبد المطلب نے تو نہیں دیکھا تھا کہ زمزم کیا ہے، تو خواب والے نے بتایا کہ وہ بڑا مبارک پانی ہے، برکتوں والا پانی ہے، اس کو یہاں سے بند کیا ہوا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ اس نے پوری نشانیاں بتائیں خواب میں آنے والے نے، کہ کعبہ کے ساتھ چیونٹیوں کی بل بنی ہوئی ہے، فلاں جگہ ہے، اور پوری علامات کے ساتھ اس کی نشاندہی کی خواب کے اندر کہ اس کو کھودو۔ تو جب یہ خواب سے بیدار ہوئے اور مسلسل 3 راتوں سے خواب آ رہا ہے، تو عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب کوئی ایسے وہم نہیں ہے، خیال نہیں ہے کہ جیسے آدمی دن کو کوئی سوچتا ہے تو رات کو خواب دیکھتا ہے، اس کی حقیقت ہے کہ اتنے اصرار سے مجھے حکم دیا جا رہا ہے۔ تو قریش کو بتایا کہ یوں مجھے مسلسل خواب آ رہا ہے، کہتے ہیں خواب ہوتے ہیں آتے رہتے ہیں، چھوڑو اس کو۔ لیکن عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب کسی حقیقت پر مبنی ہے۔ اپنے بڑے بیٹے حارث کو ساتھ لیا اور کھدائی شروع کر دی۔ 3 دن تک مسلسل کھدائی کرتے رہے نیچے کی طرف۔ 3 دن کے بعد جا کر زمزم کا یہ کنواں ظاہر ہوا، زمزم کا چشمہ ظاہر ہوا۔ اس طرح سے اسماعیل علیہ السلام کے کچھ نسلوں کے بعد جو زمزم مدفون کر دیا گیا تھا، عبد المطلب کے ذریعے سے اس زمزم کو ظاہر کرا دیا گیا، کیونکہ اب زمزم کا مالک آ رہا ہے، اب اس زمزم کا قاسم آ رہا ہے۔ اور پھر وہ اس کنویں کو جاری کیا گیا اور کنویں کے ارد گرد کچھ حوض بنا دیے گئے اور اس کے اندر وہ پانی بھر دیا جاتا تھا۔ چونکہ کچھ شرارتی لوگوں نے، حاسد لوگوں نے ان حوضوں کو خراب کرنا شروع کر دیا۔ پریشان ہو گئے حضرت عبد المطلب کہ یہ پانی خراب کر جاتے ہیں۔ تو پھر کسی خواب میں کسی کہنے والے نے کہا کہ اعلان کر دو کہ لوگوں، میں نے یہ پانی صرف پینے کے لیے حلال کیا ہے، غسل وغیرہ کے لیے حلال نہیں کیا۔ تو صبح کو انہوں نے یہ اعلان کر دیا۔ تو اب یہ ہوا کہ جو اس پانی کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرتا تھا وہ بیمار ہو جاتا تھا، پینے کے لیے استعمال کرتا تو شفا ہے، کسی اور شرارت کی نیت سے استعمال کرتا تھا تو وہ خود ہی بیمار ہو جاتا۔ اس طرح سے ان شرارتیوں سے جان چھوٹی جو زمزم کو خراب کرنا چاہ رہے تھے۔ تو یہ زمزم کا کنواں اللہ نے دوبارہ جاری کروایا، اس لیے کہ اس کے قاسم جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ ایک عجیب پانی ہے، علماء نے اس کی تاثیر میں، اس کے فضائل میں یہ بات لکھی ہے کہ آج اس پانی کا مقام اور مرتبہ حوض کوثر سے بھی زیادہ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع والے سال زمزم کا ایک ڈول لیا، جو کھینچ رہے تھے ان سے، اس ڈول سے پانی پیا اور جو بچ گیا وہ کنویں کے اندر واپس ڈال دیا۔ تو گویا اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لعاب زمزم کے اندر ملا ہوا ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیے ہوئے بچے ہوئے پانی سے میں پانی پیوں، وہ زمزم پی لے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی۔ اور حوض کوثر اس طرح سے بچا ہوا نہیں ہے، اس کو یہ شرف حاصل نہیں ہے جو زمزم کو شرف حاصل ہے۔ اور دوسری وجہ یہ لکھی کہ حوض کوثر سے افضل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شک صدر ہوا۔ زندگی میں 4 دفعہ شک صدر کا واقعہ پیش آیا، آخری دفعہ معراج والی رات۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جانے لگے فرشتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نیند اور بیداری کے درمیان تھا، نہ پوری طرح نیند تھا نہ پوری طرح بیدار۔ ام ہانی کے گھر سے مجھے اٹھایا، حتیم کے اندر لے آئے، یہاں آ کر میرا سینہ چاک کیا، میں دیکھ رہا ہوں، اور میرے سینے سے دل باہر نکالا، میں دیکھ رہا ہوں، اور ایک تسلا سونے کا
لے آئے جنت سے، اس میں علم اور حکمت بھرا ہوا تھا، میں دیکھ رہا ہوں، میرے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا، اور دھونے کے بعد وہ علم اور حکمت میرے اس دل میں رکھا، اور پھر میرے دل کو اپنی جگہ پر رکھ دیا اور اوپر سی دیا، میں ٹھیک ہو گیا۔ یہ شک صدر ہے، دل کا بائی پاس ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوش میں ہیں، نیند اور بیداری کی کیفیت کے درمیان میں، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ چوتھی دفعہ شک صدر ہو رہا ہے۔ تو علماء نے یہاں لکھا کہ وہ تسلا جنت سے آیا، علم اور حکمت کہاں سے آئی اللہ بہتر جانتے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ نے جنت سے منگوائیں پاک دل دھونے کے لیے، نبی کا دل دھونے کے لیے۔ اللہ حوض کوثر سے پانی بھی تو منگوا سکتے تھے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ جب سارے انتظامات وہاں سے ہو رہے ہیں تو اللہ پاک فرشتوں کو کہتے جنت کا پانی لے جاؤ، حوض کوثر کا پانی لے جاؤ، اور اس سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھوو۔ لیکن یہاں پانی حوض کوثر کے بجائے زمزم کا استعمال کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمزم حوض کوثر سے بھی افضل ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر دھونے کے لیے اس پانی کو استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ زمزم کا کنواں چھپا ہوا تھا، دبا ہوا تھا، زمین میں دفن تھا، اور عبد المطلب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ظاہر کروایا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے لگے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی تیاریاں کہہ لیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کہہ لیں، کہ دنیا کو خیریں مل رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلا دودھ اپنی والدہ کا پیا، پھر سویبہ، حضرت سویبہ کا پیا، اور یہ ابو لہب کی باندی تھی، چچا تھا ابو لہب۔ اس نے، سویبہ نے جا کر ابو لہب کو مبارکباد دی کہ تجھے مبارک ہو، تیرا یتیم بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ عبداللہ فوت ہو چکے تھے، تو اللہ نے تیرے اس فوت شدہ بھائی کو بیٹا دیا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ ایک رواج تھا کہ جب کوئی بڑی خوشخبری دیتا تھا تو اس کو وہ آگے کوئی نہ کوئی انعام دیا کرتے تھے۔ لوگ مبارکیں اس لیے جا کر دیتے تھے کہ مجھے انعام ملے گا۔ تو اس سویبہ کو اس خوشی میں ابو لہب نے آزاد کر دیا کہ تو نے مجھے یہ مبارکباد دی ہے۔ تو بخاری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، لیکن حضرت عباس کا غالباً خواب بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے ابو لہب کو اس کے مرنے کے بعد ایک دفعہ خواب میں دیکھا، اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تجھے کبھی کوئی خیر بھی نظر آئی؟ اس لیے کہ ساری زندگی اسلام کی دشمنی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں گزاری ہے، تو ظاہر ہے، اور اللہ نے بڑا سخت غصے کا اظہار کیا ہے، تبت یدا ابی لہب و تب۔ تو کبھی خیر بھی دیکھی؟ تو وہ کہتا ہے کبھی بھی خیر نہیں دیکھی۔ ہاں، جس دن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشی میں اپنی اس باندی کو آزاد کیا تھا، وہ جو دن تھا، جب ہفتے کا وہ دن آتا ہے تو ہلکی سی عذاب میں تخفیف ہو جاتی، عذاب تھوڑا سا ہلکا ہو جاتا ہے اس خوشی میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں ولادت کی خوشی میں تو نے اپنی باندی آزاد کی۔ تو حضرت سویبہ کا دودھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو مکے کا ایک رواج تھا کہ دیہات سے دائیاں آتی تھیں اور شہر کے بچوں کو لے جاتی تھیں اپنے پاس پرورش کے لیے، اور اس کے کئی مقاصد ہوتے تھے۔ ایک تو دیہات کی آب و ہوا اچھی ہے، اس لیے صحت پر اچھے اثرات پڑیں گے، اور دوسرا دیہاتوں میں بولی خالص ہوتی ہے، جو بھی بولی ہو، ہمیشہ شہر میں، ہر شہر میں مختلف طرح کے لوگ مکس رہتے ہیں، اس لیے شہر کی بولیاں بھی مکس ہو جاتی ہیں، اور دیہاتوں میں ایک ہی قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں، وہاں دوسرے کسی قبیلے کا آیا ہوا نہیں ہوتا، تو وہاں بولی خالص ہوتی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہوتی تھی، اور بھی اس طرح کے کئی ان کے سامنے مقاصد ہوتے تھے جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو دیہاتوں میں پرورش کے لیے بھیج دیتی تھی۔ تو دائیاں آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم سمجھ کر کوئی بھی نہیں اٹھا رہی کہ یہ یتیم ہے، اس سے ہمیں کیا ملے گا، اور حضرت حلیمہ سعدیہ کو اور کوئی بچہ ملا نہیں ہے، اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی لے لیا۔ لیکن جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا،
پہلے دن سے ہی ان کے گھر میں برکات کا ظہور شروع ہو گیا۔ وہ لاغر سواری جو پوری طرح چلنے پر قادر نہیں تھی، آتے ہوئے بڑی مشقت سے یہاں تک پہنچی، لیکن واپسی پر وہ کسی سواری کو قریب نہیں لگنے دے رہی، اتنی تیز ہو گئی، اس لیے کہ اس کی پشت پر اللہ کا آخری نبی ہے۔ وہ اپنی اس سعادت کو سمجھتی تھی، جانتی تھی کہ میں اس وقت کس ہستی کی سواری بنی ہوئی ہوں، اور یہ اس سواری کا کمال نہیں تھا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا۔ غار ثور پر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا کر چڑھ گئے، حالانکہ بہت لمبا سفر ہے اور مسلسل چڑھائی کا سفر ہے۔ ایک نوجوان آدمی یوں اس طرح سے چڑھنا شروع کر دے اور اس نے کوئی وزن بھی نہ اٹھایا ہوا ہو تو وہ بھی بڑی مشکل سے چڑھ پائے گا، اتنی چڑھائی۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت تقریباً 50 سال کے قریب، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کندھوں پر بٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ اب یہ انسانی سمجھ سے باہر چیز ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ جب انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر اٹھایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے اتنی طاقت دے دی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں کہ وہ خود بھی آسانی سے چڑھ رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے کر جا رہے ہیں۔ تو یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی کہ وہ سواری تیز ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ، اور وہ قحط کا علاقہ چل رہا تھا، قحط کا دور چل رہا تھا اس قبیلے میں، بنو سعد میں، تو ان کے اپنے بھی دودھ نہیں آ رہا تھا، ایک بچہ پہلے بھی انہوں نے پالا ہوا تھا اور وہ بھی پوری طرح دودھ پی کر سیر نہیں ہوتا تھا۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، اب دودھ پینے والے 2 بچے ہو گئے، ایک کے لیے بھی کافی نہیں ہو رہا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے ہی والدہ کے اس میں اتنا دودھ آ گیا کہ وہ دونوں بھائیوں کے لیے آسانی سے کافی ہونے لگا۔ پھر بکریاں چرانے کے لیے جو باہر لے جاتے، چونکہ قحط ہے تو کوئی سبزہ نہیں ہے، اس لیے ساری دن گھوم پھر کر شام کو بکریاں بھوکے پیٹ واپس آتی ہیں، اور جب بھوکے پیٹ ہیں تو دودھ کیا دیں گی، لیکن حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں جب شام کو واپس آتی ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور دودھ پوری طرح دیتی ہیں۔ چرواہے لوگ اپنے چرواہوں کو کہتے کہ دیکھو ان کی بکریاں جب آتی ہیں تو شام کو پیٹ بھر کے آتی ہیں، تم بھی اپنی بکریاں ادھر لے جایا کرو جدھر یہ لے کے جاتے ہیں۔ لیکن ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ چرواہے کا کمال نہیں ہے، یہ جو ایک ہستی آئی ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں، یہ اس کی برکات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ظاہر ہو رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے ظاہر ہو رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں ہیں تو برکات کا ظہور ہو رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کی جھونپڑی میں ہیں تو برکات کا ظہور ہو رہا ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب یہ ساری برکات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے اور تشریف لانے پر ظاہر ہو رہی ہیں، تو آج اگر کوئی مسلمان اپنے وجود پر، اپنے گھر میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور سنتوں کو لے کے آتا ہے تو یقیناً وہ ان برکات کا ظہور دیکھے گا۔ وہ برکات ختم نہیں ہو گئیں، وہ برکات جاری ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کے ذریعے سے جاری ہیں۔ یہ دین جہاں جہاں آتا جائے گا وہ برکات ظاہر ہوتی جائیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، ایک جگہ پر کھڑے ہو گئے اور کچھ خادم ساتھ ہیں، رونے لگ گئے۔ حضرت رونے کی کیا بات ہے، اللہ نے آپ کو اتنی بڑی حکومت دی ہے، اتنا بڑا منصب دیا ہے، اتنا بڑی عزت دی ہے۔ کار رونے اس لیے لگا ہوں کہ مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا، جس جگہ پر اس وقت کھڑے ہیں میں یہاں اپنے باپ کے اونٹ چرایا کرتا تھا، اور جب شام کو واپس جاتا تو میرے والد مجھے مارتے تھے کہ اونٹ چرانے نہیں آتے، بڑا ہو کر کیا کرے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن یہ ہے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں پوری طرح داخل ہوئے تو اللہ نے وجود کو کیسا مبارک بنا دیا۔ ایک دن میں ایک عالم کا بیان سن رہا تھا، فرمانے لگے حضرت عمر نے صرف انسانوں پر حکومت نہیں کی
بلکہ یوں کہو کہ اللہ کی پوری مخلوق پر حکومت کی، کہ یہ جو جتنی مخلوق ہے اللہ کی 4 عناصر سے بنی ہے، آگ سے، مٹی سے، ہوا سے، پانی سے۔ انسان بھی ان 4 عناصر سے بنا ہے، درخت بھی انہی 4 عناصر سے بنے، یہ سارا جہان انہی 4 عناصر سے بنا ہے۔ تو ان 4 عناصر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی ہے۔ عجیب حکومت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کیسے؟ مدینہ کے قریب ایک پہاڑ کو آگ لگ گئی، اور خشک پہاڑ ہے، جلتا آ رہا ہے، اور وہ آگ مدینہ کی طرف آ رہی ہے۔ کسی نے آ کر بتایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضرت مدینہ کے فلاں پہاڑ کو آگ لگ گئی ہے اور مدینہ کی طرف آ رہی ہے، لاوا نکلا پہاڑ سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور پہاڑ پر کوڑا مارا، آگ کو حکم دیا کہ کیوں آ رہی ہے مدینہ کی طرف۔ عمر نے انصاف نہیں کیا، بس جہاں وہ کوڑا لگا اس سے 1 انچ بھی آگ آگے کی طرف نہیں آئی، وہیں بجھ گئی۔ اور وہ پہاڑ اسی طرح سے آج کچھ جلا ہوا ہے، کچھ باقی ہے۔ تو یہ آگ پر حکومت۔ اور دریائے نیل جو مصر کا مشہور دریا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں کے گورنر بنائے گئے تو انہوں نے بڑا عجیب ماجرا دیکھا کہ سال بعد ایک فنکشن ہو رہا ہے، تیاری ہو رہی ہے، ایک عورت کو سجایا جا رہا ہے۔ کیا کریں گے؟ دریا میں پھینکیں گے۔ کیوں؟ جب تک دریا میں نہ پھینکیں ایک انسانی جان تو یہ چلتا نہیں ہے۔ کہا اچھا ٹھہر جب مجھے اپنے امیر المومنین سے ہدایات لینے دو۔ تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا کہ یہ معاملہ ہے، یہاں پر ایک انسانی جان لیتا ہے دریا پھر چلتا ہے۔ تو حضرت نے خط لکھا، دریا کے نام، پانی کے نام خط لکھا کہ اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو اللہ کا ایک بندہ تجھے کہتا ہے تو چل پڑ، اور اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں۔ خط دیا گیا اس دریا کو، ایسا چلا کہ آج تک دوبارہ بند نہیں ہوا۔ پانی پر حکومت کی، آگ پر حکومت کی، پہاڑ پر زلزلہ آنے لگا اور وہ پہاڑ ہلا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درہ مارا پہاڑ پر، مدینے کے پہاڑ پر کیوں ہلتا ہے؟ کیا عمر نے تیرے پر انصاف نہیں کیا؟ ایسا رکا 1400 سال ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا سے گئے ہوئے۔ اس 1400 سال کی تاریخ میں ساری دنیا پر زلزلے آتے ہیں، مدینہ میں آج تک دوبارہ زلزلہ نہیں آیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درہ ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ انشاءاللہ قیامت تک نہیں آئے گا، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روکا ہے۔ تو زمین پر، مٹی پر حکومت کی ہے، آگ پر حکومت کی ہے، پانی پر حکومت کی ہے، ہوا پر حکومت کی ہے۔ یہاں بیٹھے ہیں اور نہامند کے اندر کئی 100 کلومیٹر کے فاصلے پر لڑائی ہو رہی ہے، اور وہاں سے اپنے لشکر کو دیکھ رہے ہیں، پیچھے سے حملہ ہونے لگا ہے اور لشکر کو خبر نہیں ہے۔ خطبہ دیتے دیتے حکم دیا، یا ساریۃ الجبل، ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ۔ کئی ہزاروں کلومیٹر دور وہ آواز پہنچی ہوا کے ذریعے سے، اور اس امیر صاحب نے سنی، سنبھل گئے۔ بعد میں جب واپس آئے تو وہ انہوں نے بتایا کہ ہم پر بڑا اچانک خطرناک حملہ ہونے لگا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس آواز نے ہمیں خبردار کر دیا۔ وہ وہاں پہنچی، آگ پر، پانی پر، ہوا پر حکومت کی ہے۔ یہ برکات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرنے کی، کہ جو آدمی سنتوں پر عمل کرے گا، جو برکات خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے ظاہر ہو رہی تھیں، صحابہ کرام نے پوری طرح سے اس دین کو لیا اور جان سے اس پر فدا ہوئے، اور دین ہی ان کی ترجیح تھی، دین کے علاوہ سب کچھ کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ اس لیے پھر اللہ نے ان کے جسم کو، ان کے وجود کو باعث برکت بنا دیا۔ وہ جہاں جاتے تھے ان کے وجود سے برکات ظاہر ہوتی تھیں، ان کے جسم سے بیماریاں ٹلتی تھیں، آفتیں اور مصیبتیں ٹلتی تھیں، ان کے وجود مبارک بن گئے۔ یہ دین کی برکت ہے۔ تو آج بھی اگر مسلمان یہ چاہتا ہے، یہ قصے سنانے کا مقصد صرف ایک 1400 سال پہلے کی تاریخ دہرانا نہیں، ہمارا دین الحمدللہ زندہ دین ہے، پوری برکات کے ساتھ زندہ دین ہے، پوری برکات کے ساتھ زندہ دین ہے۔ آج بھی اگر ایک غیر مسلم قرآن پاک کو سنے، اس کا نہ جانتا ہو کہ ترجمہ کیا ہے، بلکہ اس کو یہ بھی نہ پتہ ہو کہ یہ کیا چیز ہے، اس کو ایک اچھے قاری صاحب کی تلاوت سنا دو، اس کی آنکھوں سے آنسو آئے بغیر وہ نہیں رہ سکے گا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ قرآن کے زندہ
جاوید ہونے کی دلیل ہے کہ یہ زندہ دین ہے، جس تاثیر کے ساتھ 1400 سال پہلے آیا تھا اسی تاثیر کے ساتھ الحمدللہ آج بھی موجود ہے، اسی تاثیر کے ساتھ موجود ہے۔ اس لیے کافر کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادو کر دیتے ہیں، جو اس کا کلام سنتا ہے وہ اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کا وہ جادو ختم نہیں ہوا، قرآن کا وہ جادو آج بھی باقی ہے، آج بھی موجود ہے، لیکن افسوس کہ مسلمان نے اپنے اس دولت کی اور نعمت کی قدردانی نہیں کی۔ اللہ نے دین کی شکل میں اس کو کتنی بڑی دولت عطا فرمائی ہے، لیکن مسلمان غیروں کی طرف دیکھ کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے منحرف ہو گیا ہے، نفرت کرنے لگا ہے، دشمنی کرنے لگا ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے، جس کی وجہ سے وہ پھر اللہ کی پکڑ میں آیا ہے، اللہ کے غضب میں آیا ہے، اور مسلمان اس وقت پوری دنیا میں ذبح ہو رہا ہے، ذلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ کوئی اسلامی ملک ایسا نہیں ہے جس میں لڑائی کی آگ نہ لگی ہوئی ہو، اور کوئی ایسا کافروں کا ملک نہیں ہے جو امن کے ساتھ ترقی کی راہ پر گامزن نہ ہو۔ وہ پرامن ہے، ہم لڑ رہے ہیں، فتنہ فساد، قتل و غارت، دہشت گردی، الٹا بدنام بھی ہم ہو رہے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے اعراض کرنے کی سزا مل رہی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال یہ دنیا کرتے تھے کہ جب کوئی بادشاہ کا بیٹا شہزادہ کوئی بری حرکت کرے اور قابل جرم حرکت کرے تو بادشاہ ایک جلاد کو حکم دے گا کہ اس کو اتنے کوڑے مارو۔ اب شہزادے کو کوڑے پڑ رہے ہیں، کون مار رہا ہے؟ جلاد۔ شہزادہ ہے، بادشاہ کا بیٹا ہے، اور جلاد کی کیا اوقات ہے کہ وہ شہزادے کو کوڑے مارے، لیکن وہ بادشاہ کے حکم سے کوڑے مار رہا ہے۔ لیکن عین کوڑے مارنے کی حالت میں بھی شہزادہ ہی رہے گا، جلاد ہی رہے گا۔ وہ جلاد یہ کہے کہ جی میں تو چونکہ شہزادے کو بھی کوڑے مار رہا ہوں تو میں تو بادشاہ سے بھی اونچے درجے پر پہنچا گیا، نہیں رہے گا تو وہی جلاد ہی رہے گا، تو وہی تیری حیثیت وہی رہے گی۔ اور شہزادہ اگرچہ کوڑے کھا رہا ہے لیکن شہزادہ ہی رہے گا۔ تو مسلمان ایک شہزادہ ہے، لیکن جلادوں کے ہاتھوں سے آج اس کو کوڑے لگوائے جا رہے ہیں، صرف اس جرم میں کہ مسلمان نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ذبح کر دیا، مسلمان نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے منہ موڑ لیا ہے۔ اس کو دین کو مٹا کر خوشی محسوس ہوتی ہے، فخر محسوس کرتا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مٹا کر انگریز کی تہذیب اپنا کر میں اپنے آپ کو خوبصورت محسوس کر رہا ہوں، میں آپ کو خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ میرے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور یہ عربی کا لفظ ہے، تو سے ہے۔ تو کا معنی ہوتا ہے کوئی کام خوشی سے کرنا، اور اس کے مقابلے میں کرہن آتا ہے، توہن کرہن، کہ یہ کام بندہ کر تو رہا ہے لیکن دل نہیں چاہتا، اپنے اوپر جبر دے کے کر رہا ہے، یہ کہتے ہیں کرہن کر رہا ہے۔ توہن کا معنی ہوتا ہے ایک کام کر بھی رہا ہے اور اس کو اس کرنے میں خوشی بھی محسوس ہو رہی ہے، لذت بھی محسوس ہو رہی ہے۔ تو ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر صرف عمل کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ تقاضا یہ ہے کہ اس طرح سے عمل کرو کہ جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت پر عمل کرو تو خوشی محسوس ہو کہ الحمدللہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کر دیا، مزہ آ جائے، لذت محسوس کرو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، اتباع میں۔ اس ایسی اتباع کا تقاضا ہے اللہ کی طرف سے۔ مسلمان جب اس مقام پر پہنچ جائے گا، بتایا کسی مسافر نے، واللہ عالم کہ سکھ راوی نے بتایا، تو میں کسی دنیا کے کسی ایئرپورٹ پر بیٹھا ہوا تھا باہر کے کسی، تو کوئی یہودی خاتون بھی شاید ساتھ بیٹھی تھی، تو تعارف ہو گیا باتوں میں، اس نے کون ہو؟ جی مسلمان ہو۔ اچھا مسلمان ہو، فلاں ملک میں رہتا ہوں، فلاں جگہ جا رہا ہوں۔ تو اس نے ایک عجیب سوال کیا، اس نے کہا تمہاری مسجدوں میں نماز ہوتی ہے؟ جی ہوتی ہے۔ 5 نمازیں ہوتی ہیں، جمعہ بھی ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے۔ جمعے کے نمازی اور فجر کی نماز کے نمازی تعداد میں برابر ہوتے ہیں؟ یہ اس یہودی خاتون کا سوال۔ جمعے کی نماز میں اور فجر کی نماز میں نمازیوں کی تعداد برابر ہے؟ کہا بڑا فرق ہے، جمعے میں تو ماشاءاللہ رش لگ جاتا ہے، مسجد سے باہر صفیں بچھانی پڑتی ہیں، اور فجر کی نماز میں مولوی صاحب دیکھتے ہیں کہ 3 بندے پورے ہو جائیں تو جماعت کرا لیں۔ اس نے کہا پھر ہمیں ابھی مسلمانوں سے کوئی ڈر نہیں، ہماری کتابوں میں لکھا ہے
کہ جب مسلمان اتنا دینداری پر آ جائے گا کہ ان کی مسجدوں میں فجر کی نماز میں اور جمعے کی نماز میں تعداد برابر ہو جائے گی، پھر اس دن مسلمان دنیا پر غالب آ جائے گا۔ ابھی بہت فرق ہے کہ تم بتا رہے ہو کہ ہمارے جمعے کے نمازی بہت زیادہ ہوتے ہیں، فجر کے نمازی بہت کم ہوتے ہیں۔ مسلمان کو اللہ نے بہت اونچی شان کا بنایا، لیکن مسلمان نے اپنی شان کی قدر نہیں کی، اپنا دین اس نے سمجھا نہیں، اپنے دین کو اس نے پہچانا نہیں کہ اللہ نے کیسا مبارک دین مجھے دیا تھا جو اس دنیا کے لیے بھی باعث برکت ہے، آخرت کے لیے بھی باعث برکت ہے۔ اللہ پاک قدر کی توفیق عطا فرمائے۔